بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کی یہودی عالم کی کہانی۔ زید بن ثنہ مدینہ کے مشہور یہودی علماء میں سے ایک تھے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مدینہ میں رہتے تھے۔ ان کے بارے میں درج ذیل قصہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابی تھے۔ عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہ زید بن ثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے شہر کے دوسرے لوگوں کی مدد کے لیے زید سے قرض لیا اور اس سے ایک خاص تاریخ کو ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ 2-3 دن مقررہ تاریخ سے پہلے زید بن ثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جو آپ کے ساتھ تھے۔ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کی ایک بڑی تعداد نے نماز جنازہ پڑھائی کے بعد نماز زید بن ثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قمیص اور چادر سے پکڑ کر غصے سے دیکھا اور فرمایا، قرآن اسلام، اللہ کی دعا، اے محمد، تم میرے واجبات ادا کیوں نہیں کرتے؟ خدا کی قسم، میں آپ کے خاندان کے بارے میں سوائے التوا کے کچھ نہیں جانتا، میں آپ لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا اور کہا، اے اللہ کے دشمن، کیا تم نے حقیقت میں وہی کہا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ کیا تم نے واقعی اس کے ساتھ وہی کیا جو میں نے دیکھا؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے جانے کی فکر نہ ہوتی تو میں آپ کے سر پر تلوار مارتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو زید بن ثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خاموشی اور تحمل سے دیکھ رہے تھے، حالانکہ مقررہ تاریخ ابھی نہیں آئی تھی، فرمایا، اے عمر، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے آپ کے مشورے اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کے مشورے کی زیادہ ضرورت تھی۔ اے عمر، اس کے ساتھ جاؤ، اس کا قرض ادا کرو اور اسے 20 اضافی دو 44 کلو گرام کھجوریں، کیونکہ آپ نے اس سے خوف زدہ کیا تھا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا، ان کا قرض ادا کیا اور 20 اضافی دیے تاریخوں کے۔ پھر زید نے اس سے اضافہ کا سبب پوچھا تو عمر نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی اور برکت دینے کا حکم دیا تھا، کیونکہ عمر نے زید کو ڈرایا تھا۔ زید کے مطابق اس نے پھر پوچھا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ عمر، نہیں۔ اس نے کہا، میں زید بن ثنہ ہوں، یہودیوں کا عالم۔ عمر نے پوچھا، ہاں وہی، تو پھر کس چیز نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کرنے اور بات کرنے پر مجبور کیا جیسا کہ تم نے کیا تھا؟ عمر نے پوچھا۔ اے عمر، میں نے جواب دیا، میں نے نبوت کے تمام نشانیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لی، سوائے 2 علامات کی جو فوری طور پر ظاہر نہیں ہوئی۔ ایک یہ کہ ان کی باری ان کی جلد بازی پر سبقت لے جائے گی، اور یہ کہ زیادہ جلد بازی کا سامنا کرنے پر ان کی تحمل بڑھ جائے گی۔ اب میں نے ان دونوں نشانیوں کو پہچان لیا ہے۔ گواہ رہنا اے عمر، میں اللہ کو اپنا رب مان کر راضی ہوں، اسلام میرے
مذہب کے طور پر اور محمد کے ساتھ میرے نبی کے طور پر تم بھی گواہ رہو کہ میں اپنا آدھا مال دیتا ہوں اور میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ پھر عمر اور زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور زید نے علانیہ اعلان کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں۔ اس طرح زید نے پیغمبر اسلام کے پیغام کو گواہی دی اور ان کے ہاتھ پر بیعت لے لی۔ بعد میں زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعدد مہمات میں حصہ لیا اور غزوہ تبوک میں شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں مندرجہ بلا کہانی ان کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی ایک جھلک دکھائی ہے۔ عیال علوم الدین ابو حامد الغزالی نے پیغمبر کے صفات پر روشنی ڈالی، جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بردبار، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر، لوگوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والا، لوگوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ تھا، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ معمولی آدمی تھا، اور وہ کسی کو سیدھا آنکھ سے نہیں دیکھتے تھے۔ وہ غلام اور آزاد دونوں کی دعوت کا جواب دیتے تھے اور تحفہ قبول کرتے، خواہ وہ دودھ کا ایک پیالہ ہی کیوں نہ ہو، اور ایک شخص کو اس کا اجر دیتے۔ اپنے رب کی خاطر غضبناک ہوا لیکن اپنے لیے ناراض نہیں ہوا۔ وہ حق پر قائم رہے گا، خواہ اس کے نتیجے میں خود کو یا اس کے ساتھیوں کو نقصان پہنچنے۔ اس نے اپنے بہترین ساتھیوں میں سے ایک کو اس علاقے میں قتل کیا ہوا پایا جہاں یہودی رہتے تھے، لیکن اس نے ان کے ساتھ سختی نہیں کی اور نہ ہی اس سے زیادہ کام کیا جو شریعت میں مقرر ہے۔ وہ کھانے کی دعوتیں قبول کرتا، بیماروں کی عیادت کرتا اور جنازوں میں شرکت کرتا۔ وہ مغرور لوگوں میں سب سے زیادہ شائستہ اور خاموش رہنے والے تھے، سب سے زیادہ فصیح و بلاغت کے بغیر سب سے زیادہ خوش مزاج تھے۔ وہ غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پیش کرتا اور مسکینوں کے ساتھ کھانا کھاتا، نیک لوگوں کی عزت کرتا اور اعلیٰ درجہ کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے ان کے دلوں کو نرم کرتا۔ اس نے اپنے رشتہ داروں کو ان سے بہتر لوگوں پر ترجیح دیے بغیر رشتہ داری کو برقرار رکھا اور کسی کے ساتھ سختی نہیں کی۔ اس نے معافی مانگنے والوں کی عذر قبول کر لیے ہیں۔ وہ مذاق کرتا تھا لیکن وہ صرف سچ بولتا تھا، اور وہ اونچی آواز میں حد سے بغیر مسکرا دیتا تھا۔ اس نے اللہ کی رضا کے لیے کوشش کیے بغیر یا وہ کام کیے بغیر وقت ضائع نہیں کیا جو اپنی بہتری کے لیے ضروری تھا۔ وہ کسی غریب کو اس کی غربت یا دائمی بیماری کی وجہ سے حقیر نہیں دیکھتا تھا، اور اپنی طاقت کی وجہ سے کسی بادشاہ سے نہیں ڈرتا تھا۔ دوستوں، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔